الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم رحمت اللہ۔ یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ آواز ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرط طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ مل کے یمی وہ درہم و دینار و رخت و جنس، اسپِ خمر سمو شتر و خاطر و حمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ 20 سال، اور اس کو جو مخاطب کر رہے ہیں وہ حضرت بھی اگر 20 سال کا نہیں تو 17-18 سال کا اسکور ہے ان کا، اور وہ جو ہے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جناب سید امتیاز الدین صاحب ہیں، جو ایک جانے مانے اقبالیات کے اسکالر ہیں۔ آج کی اس نشست کا آغاز حافظ بخاری محمد برکت اللہ صاحب امام مسجد کے قرات سے کلام پاک سے ہوا، اور یہ محفل کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ آج بروز چہارشنبہ 15 فروری 2017 مطابق 17 جمادی الاول 1438 ہجری۔ اور جیسے میں نے کہا کہ چہارشنبے کا انتخاب جو شروع میں کیا گیا تھا وہ ہمارے لیے بڑا ہی نیک اور مبارک ثابت ہوا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ چہارشنبہ اس وقت اس وجہ سے رکھا گیا تھا، جو کچھ بھی منتظمین یہاں پر فیصلہ کیے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، ولیمے، چوتھی، یہ سب ایسے سن کے رہتے ہیں۔ تو 2 دن رہ گئے تھے، منگل کے لیے درس رکھے اور چہارشنبے کے لیے اقبالیات کا درس رکھے، یعنی محفل اقبال شناسی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اسی ہر طرح کی سہولت کے بعد بھی اگر لوگ متوجہ نہ ہوں تو آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف توجہ دلائیں لوگوں کو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں علامہ اقبال ایک، یہ اگر اسلامی شاعر ہے کہا جائے تو ایک الگ بات ہے، شاعر اسلام، لیکن وہ ایک بین الاقوامی شخصیت کے حامل ہیں، اور کبھی بھی ان کو ذرا بات مت کیجیے، بات مت کیجیے، کبھی بھی ان کو کبھی کہ ان کو وہ مل جاتا تھا، کیا کہتے ہیں آپ کے، نوبل پرائز، لیکن ظاہر ہے امتیازات ہوتے ہیں۔ البتہ انگریز حکومت نے ان کی قابلیت کو سراہنے کے لیے وہ جب بیرسٹری کر کے آئے اور یہاں اپنا جوہر دکھائے تو سر کا خطاب دیا انہوں نے۔ اس زمانے میں انگریز نائٹ ہوڈ کا خطاب کہلاتا ہے سر، تو سر محمد اقبال کہلائے۔ خیر وہ ایسے اس کے کوئی وہ نہیں تھے کہ اس کی وجہ سے ان کو کوئی بڑائی ملی اور یہ ملی، بلکہ وہ دنیا کے شاید ہی کوئی زبان ایسے ہوں گے جس کے اندر کہ اقبال کا کلام کا ترجمہ نہ ہوا۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری محافل میں لوگ استفادہ کریں، اور اس میں ایک خاص طور پہ ایک بات کی گزارش کروں گا کہ آپ کبھی اپنے ویب سائٹ سے بھی واقف ہو جائیے۔ وجہ کیا ہے، یا ویب سائٹ کا نمبر دیتے ہیں، ہم میں سے کئی ایسے جو بیرونی ممالک میں جاتے ہیں، وہاں سے ٹیلی فون آتے ہیں، سب وہ اب مثلاً آج کا کل رات میں لوڈ ہوتا ہے، کل نہیں پرسوں دیکھا جا سکتا، وہ فارورڈ پہ فون آتا ہے کہ سب وہ نہیں دکھا، یہ نہیں دکھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بیرونی ممالک میں تو دیکھا جا رہا ہے، پرانے شہر میں نہیں دیکھا جا رہا، جا کے ہماری تعداد کافی ہے۔ تو ذرا اس کی طرف بھی متوجہ ہوئیے۔ کبھی اپنے گھر میں آپ یا نہیں تشریف لائے تو ویب سائٹ پہ دیکھ لیجئے، گھر والوں کو واقف کرائیے۔ اگر آپ یہاں آئے تو گھر والے دیکھتے ہو، ایک دن نہیں دیکھے، دوسرے دن 4 دن کے بعد دیکھنے دیجیے، کبھی بھی دیکھنے دیجیے، دیکھ سکتے ہیں۔ محفل کا نمبر ہے، مقرر کا نام ہے، عنوان ہے، اور آپ ایسے راستے بتائیں گے گھر والوں کو تو یقینی طور پہ وہ خوش ہوں گے کہ بھائی ہم کو ایک ایسا موقع ملا، ورنہ آپ سمجھیں گے کہ بھائی وہ ٹی وی بھی ہے اور کمپیوٹر بھی ہے اور یہ سب ہے، لیکن یہ گھر والے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، جس سے آپ ایک دفعہ بیٹھ کے بتائیے ان کو، تو میرے خیال میں آپ اس کی طرف ضرور متوجہ ہوئیے۔ ہمارے ایسے دردمند یہاں کے جو حاضرین ہیں، ان میں ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ کیا ہے، اتنی اہم باتیں ہوتی ہیں اور لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ ایک کثیر رقم عطیہ دے کر جو ہے یہ لگایا آپ کے کیا کہتے ہیں ویب سائٹ، اور اس کا استفادہ ان کی تو خیال کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ تو دعائیں لے رہے ہیں، لیکن آپ بھی شریک ہوئیے، یہ ایک قسم کی تبلیغ ہے، کیونکہ علامہ کے ایسے عنوانات نہیں، کیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ ایسے کلام نہیں ہوتے یہاں پہ، کیا کوئی اور قسم کے کلام ہیں وہ نہیں ہوتے یہاں پہ، جگنو ہے، فلاں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ایسے کلام پیش ہوتے ہیں جس میں آپ کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ آپ اقبال کے کلام سے اگر یہ ہم کہیں کہ بھئی ان کے جو بھی تصنیفات ہیں، جو بھی مجموعے ہیں، اس میں خیر فارسی تو چھوڑیے، فارسی کے لیے ہم خاص اہتمام کرتے ہیں، ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ فارسی کے مستر مجاز صاحب جن وہ ایوارڈ یافتہ ہیں اس کے اکیڈمی کے، وہ جو ہے مخاطب کرتے ہیں، فارسی کلام سمجھاتے ہیں، لیکن آپ بھی جو ہے اگر اس بات کی کوشش کریں کہ فارسی کلام نہیں تو کم از کم اردو کلام سے تو واقف ہوئیے ان کی، اور سب چونکہ اقبال کو بڑا بولتے ہیں، میں بھی اقبال کو بڑا بولتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ اقبال کو سمجھ کے اگر آپ بڑا بولیں تو ایک بات بھی ہے، کچھ سبق بھی حاصل کیجئے ان سے، یعنی ایسے دردمند شاعر جس کے بارے میں یعنی اتنے ترجمے ہو چکے ہیں اور اتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کئی جگہ سے ایوارڈز مل رہے ہیں۔ جرمنی کی ایک لیڈی جو ہے اقبال
کی بڑی اسکالر کہلائی. ہمارے امتیاز صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے کہ وہ ایسی لیڈی جو ہے جرمن زبان سے واقف تھی, حیدرآباد وزٹ کی 2-3 مرتبہ, تو وہ پی ایچ ڈی کی ان کے اوپر اس کے مقالے ہیں. اور بہرحال اب میں زیادہ وقت نہیں لیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور ہمارے مخرج صاحب کے درمیان حائل ہوں. اور آج کا عنوان جو ہمارے طباعت میں آیا ہے وہ اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ ہے, لیکن ہمارے مخرج صاحب نے آج اسپاٹ کے اوپر یہ لکھایا ہے کہ وہ مولانا روم اور اقبال کے بارے میں بولیں گے, کیونکہ مولانا روم کو جو درجہ حاصل ہے وہ آپ انہی کی زبانی سے سنی. محترم حضرات, ابھی محترم غلام یزدانی صاحب نے جس جرمن خاتون کا ذکر کیا ان کا نام تھا انا میری شمل. تو وہ مستشرق تھیں اور اردو سے بھی واقف تھیں, کئی زبانوں سے واقف تھیں, اور اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل کا دا ونگس آف گیبریل کے عنوان سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے, اور حیدرآباد بھی شاید 2-3 دفعے آئی ہیں, اقبال صدی تقاریب کے لیے بھی اور اس کے بعد بھی. اور وہ بہت ہی گہری نظر ان کی فارسی اردو شاعری پہ تھی. وہ جرمن نژاد تھی لیکن اسلام سے بھی بہت متاثر تھی. تو یہ ایک کلیریفیکیشن تھا جو میں نے کر دیا. آج جو ہماری بات چیت کا عنوان ہے وہ ہے مولانا روم اور اقبال. تو ویسے موضوع بہت وسیع ہے اور اس کے لیے کسی قابل آدمی کی ضرورت ہے. میں نے طالب علمانہ کوشش کی ہے دونوں شاعروں کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولانا روم کا بہت بڑا مقام ہے, اور یعنی ان کے کلام کے, ان کی مثنوی کے جو ترجمے ہوئے ہیں وہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہوئی, اور مغرب میں اور زیادہ وہ مقبول ہیں, کیونکہ مغرب کی جو مادہ پرستی ہے ان لوگوں کو جس سکون کی, روحانی سکون کی ضرورت پڑتی ہے وہ مولانا روم کے کلام میں ان کو ملتی ہے. حضرات, دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان میں ماں باپ کے بعد اگر سب سے اہم کوئی رشتہ ہے تو وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے. رومی اقبال کے مرشد معنوی ہیں. اقبال نے رومی کے افکار اور ان کے خیالات سے فیض اٹھایا ہے اور نہایت فخر سے اپنی شاگردی اور ارادت کا اعتراف کیا ہے. یہ شاگردی بجائے خود ایک حیرتناک کرشمہ ہے, کیونکہ استاد رومی اور شاگرد اقبال کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے. تو زمانے کی حد سے بھی یہ شاگردی آگے نکل گئی ہے, کیونکہ استاد اور شاگرد ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں نہیں تھے, لیکن اقبال نے ان کے کلام سے, ان کے خیالات سے, ان کے افکار سے فیض اٹھایا. اور اسی طرح اگر مکان پہ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اقبال کی جائے پیدائش اور رومی کی جائے پیدائش میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. تو یہ جو رشتہ استاد اور شاگرد کا ہے وہ زمان و مکان سے بالا تر ہے. یہ خود ایک کرشمہ ہے رومی کے کلام کا اور اقبال کی دسترس اور ان کی کوشش کا اور خود ان کی اپنی محنت کا. تو اقبال نے رومی سے بہت کچھ فیض اٹھایا ہے اور جگہ جگہ اپنے کلام میں اس کا اعتراف کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ چرومی در حرم دادم ازاں من ازو آموختم اسرار جامن بدور فتنہ عصر کہن او
بدور فتنہ عصر رواں من، یعنی اگر رومی حرم ہیں تو میں اس میں اذان دینے والوں میں، اور میں نے ان کے اسرار کو دوبارہ گویا پڑھا بھی ہے اور دنیا میں پھیلایا ہے۔ اور جو زمانہ رومی کا تھا وہ تاتاریوں کا اور ایسے ہی یعنی جو بہت زیادہ آمیریت پسند اور قتل و خون اس زمانے میں پورے وسط ایشیا میں تھا، اور اسلام کی کئی اہم تاریخی چیزیں انہوں نے برباد بھی کر دی تھیں، تو وہ بھی ایک فتنہ تھا جو اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں رومی تھے۔ اور آج کے دور میں جو فتنہ ہے اس میں میں ہوں، یعنی اقبال۔ یعنی 13ویں صدی عیسوی میں ایک طرف تاتاری حملوں کی وجہ سے دنیا اسلام تباہی سے دوچار تھی، عقائد میں، اخلاق میں گراوٹ پیدا ہو گئی تھی، ایک طرح کے انتشار کا دور تھا۔ ایسے میں مولانا جلال الدین رومی نے مسلمانوں کو عشق الہی اور حب رسول کا درس دیا۔ شک کی جگہ یقین اور انتشار کی جگہ سکون کا پیغام دنیا اسلام کو پہنچایا۔ تناسانی یعنی ایک طرح کی جو کاہلی مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی اور بے عملی جو تھی اس کو بھی رومی نے اپنے کلام کے ذریعے سے دور کیا اور امت مسلمہ کو بیدار کیا۔ رومی کا کہنا تھا کہ مستقل عمل اور جد و جہد یہی دو ایسے نسخے ہیں جن سے امت مسلمہ دوبارہ بیدار اور کارکرد ہو سکتی ہے۔ اقبال کو کم عمری ہی سے رومی کے کلام سے بے حد دلچسپی تھی، لیکن جب وہ 1908 عیسوی میں لندن سے بیرسٹری کی تعلیم ختم کر کے لوٹے تو ان کو اس وقت تک مغرب کے حالات کا، مغرب کی مادہ پرستی کا بھی پورا اندازہ ہو گیا تھا، اور خود ہندوستان کے جو حالات تھے غلامی کی وجہ سے اور تعصب اور تنگ نظری کی وجہ سے اور رسوم کی پابندی، ضرورت سے زیادہ قدامت پرستی، یہ تمام چیزیں ان کے پیش نظر تھیں۔ چنانچہ اردو، فارسی، انگریزی اور جرمن لٹریچر کے مطالعے سے اقبال نے بہت کچھ اخذ کیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی قوم میں بھی بالخصوص مسلمانوں میں بیداری پیدا ہو۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا تھا، یعنی خلافت ختم ہو گئی تھی، اور ایک عجیب انتشار کا دور تھا۔ انگلستان، فرانس اور بہت سی دوسری مغربی قومیں کچھ ایسی سازشیں پیدا کر رہی تھیں جن کی وجہ سے جو خلافت تو ختم ہو ہی چکی تھی، پھر ان کا ساتھ دینے والے بھی بہت سے مسلمان مل گئے تھے، تو ایک انتشار کا اور ایک افراتفری کا دور تھا۔ اس میں اقبال نے اپنے کلام سے بیداری ملت کا وہی کام انجام دیا 20ویں صدی میں جو 13ویں صدی میں مولانا روم نے انجام دیا تھا۔ ایسے روح فرسا اور دلشکن حالات میں بھی رومی اور اقبال کبھی ماضی کا ماتم نہیں کرتے، وہ ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں، اور ناامیدی کی کیفیت میں بھی امید کی کرن لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اقبال کی جو مشہور نظم ہے طلوع اسلام، اس میں اقبال نے بڑا اچھا پیام دیا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں اگر عثمانیوں پر یعنی ترکی وغیرہ پر اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یعنی ایسے انقلابات جب آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ناامیدی کا پیام نہیں لاتے، بلکہ ہمارے لیے ایک چیلنج بن جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے سامنے جو مقابلہ ہو رہا ہے،
جو ایک سفارائی ہے، سازشوں کا دربار ہے، اس میں ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ اور رسول کا دامن تھامیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے اور فاتح بننے کی کوشش کریں۔ اسی بات کو وہ خضر راہ کو رومی کے قول کے ساتھ دہراتے ہیں، گفت رومی ہر بنائے کعباداں کنند، می ندانی اولاں بنیاد را ویراں کنند۔ تو رومی نے کہا ہے کہ جب آپ کوئی نئی عمارت بنانا چاہتے ہیں تو پرانی عمارت کو گرانا پڑتا ہے اور اثر نو تعمیر کرنا پڑتا ہے، کہ جب ہم کسی پرانی عمارت کو اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایگزسٹنگ یعنی موجودہ عمارت کو مسمار کرتے ہیں، پھر نئی عمارت بناتے ہیں۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے، اس کی تلاوت سے اور اس کی تفہیم سے اقبال نے جو بنیادی سبق سیکھا تھا وہ تھا والذین آمنوا اشد حب للہ، مومن از عشق است و عشق از مومن است، یعنی مومن سے عشق باقی ہے اور عشق سے مومن باقی ہے۔ یہاں عشق سے مراد عشق الہی ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو، یہ تیسرے پارے کی آیت ہے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اور جی ہاں وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو یہی رومی کے کلام کا حاصل بھی ہے، اور اقبال نے اسی کو اپنا مطمع نظر اور اپنا نصب العین بنایا تھا۔ رومی سے اقبال کو اتنی عقیدت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے فکری سفر کے لیے رومی کو اپنا رہنما بنا لیا۔ یعنی اگرچہ کہ مولانا روم موجود نہیں تھے، لیکن ان کا کلام موجود تھا، ان کا پیام موجود تھا۔ چنانچہ اقبال کا جو شاہکار ہے، جس کے لیے ان کو امید تھی کہ شاید نوبل پرائز ملے گا، جیسا ابھی یزدانی صاحب نے ذکر کیا، جاوید نامہ، تو وہ پوری جو نظم ہے کئی ابواب میں مختلف سیارات کا اس میں ذکر ہے، جس میں اقبال جاتے ہیں اور مختلف لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اس میں جو رہنما ہیں وہ رومی، مولانا روم۔ تو اقبال کا کلام اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ استاد کے جسمانی وجود کے بغیر بھی وہ ہر مرحلے پر اپنے مرشد معنوی کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور یہ رہنمائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ کوئی آدمی اقبال جیسا آدمی ہی رومی کے کلام کا اتنی گہرائی سے مطالعہ کرے کہ ہر نقطے پر رومی کا نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے، اور ان کی اس میں یعنی کس طرح انہوں نے اس کو پیش کیا ہے، یہ جب تک پیش نظر نہ ہو کوئی آدمی کسی کو اپنا استاد بنا نہیں سکتا، کسی کو اپنا رہنما بنا نہیں سکتا۔ تو یہ ہم آہنگی خیالات کی اور یہ اتباع بھی بہت بڑی کامیابی ہے اقبال کی، اور اسی وجہ سے اقبال نے خود اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جو فیض حاصل کیا، خود ان کا فلسفہ خودی بھی جو ہے وہ رومی سے مستعار ہے، اور جگہ جگہ اقبال نے رومی کا ذکر کیا ہے کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ تبریز وہ جگہ ہے جہاں رومی رہتے تھے، اور وہ بھی یہ مڈل ایسٹ میں ہی آتا ہے۔ یا پھر اقبال نے کہا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، یعنی انگریزوں کا اور دوسرے مغربی ممالک کے قوموں کا اثر قبول مت کر، بلکہ رومی سے اکتساب فیض کر۔
اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میرے صبح میں ہے جی ہوں۔ جی ہوں دریا کا نام ہے، اور صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں کہ یا حیرت فارابی، یا تاب و تب رومی، یا فکر حریمانہ، یا فکر حکیمانہ، یا جذب کلیمانہ۔ بال جبریل میں ایک مستقل نظم ہے جس کے کئی بند ہیں، پیر و مرید، اور اس میں مرید ہندی یعنی اقبال اپنے پیر یعنی رومی سے کوئی 20 سے زائد سوالات کرتے ہیں جن کا جواب رومی دیتے ہیں، اور وہ فارسی اور اردو سے مشترک نظم ہے۔ اس طرح اقبال رومی سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ملت کے مسائل کا حل رومی کے کلام میں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ آج مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس کے ترجمے کی مغربی ممالک میں جو مقبولیت ہے اس سے سب واقف ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا۔ شاید اقبال کو اس کا اندازہ تھا کہ ایک نہ ایک دن مغرب کی مادہ پرست اقوام روحانی سکون کی جستجو میں رومی کے کلام سے استفادہ کریں گی، تو اسی لیے بال جبریل کی ایک نظم ہے یورپ سے خط۔ اس نظم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ یورپ کے لوگ اقبال کو لکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے فرینچ ہوں، انگلش ہوں یا جتنی بھی ہوں، سب کاروبار میں لگی ہوئی ہیں اور مادہ پرستی کا شکار ہیں۔ چونکہ رومی کا کلام روحانیت سے عبارت ہے، اس لیے ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے یا اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ چونکہ آپ یعنی اقبال اسی مکتب خیال سے تعلق رکھتے ہیں جو رومی کا قائم کردہ ہے، اس لیے اہل مغرب اقبال سے درخواست کرتے ہیں کہ اقبال ان کو یہ بتائیں کہ عہد حاضر کے لیے رومی کا پیام کیا ہے، یعنی موجودہ زمانے کی میٹیریلسٹک قوموں کو رومی کیا پیام دیتے ہیں۔ اقبال جواب میں رومی کے 2 شعر اہل مغرب کو بھیجتے ہیں۔ یہ سب خیالی ہے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ گدھوں کی طرح گھاس اور جو مت کھاؤ، بلکہ ختن جو ویسٹ ایشیا کا ایک مقام ہے، سینٹرل ایشیا کا، جہاں کی ہرن مشہور ہے، آہو یا ختن آپ نے سنا بھی ہوگا، ختن کے ہرنوں کی طرح گل ارغواں کھاؤ، کیونکہ جو شخص گھاس اور جو کھاتا ہے وہ جانوروں کی طرح صرف قربانی کے کام آتا ہے، اور جو شخص نور حق سے فیضیاب ہوتا ہے وہ قرآن بن جاتا ہے۔ تو نظم یوں ہے، یورپ سے خط، یعنی پہلے بند میں جو یورپ سے لوگ سوال بھیجتے ہیں وہ ہے، اور دوسرے بند میں جواب ہے۔ ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار۔ خوگر محسوس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آسانی سے ہمارے ہاتھ آتی ہے، جو ہم کو دکھائی دیتی ہے، جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں۔ یعنی خود شکوہ میں بھی اقبال کا ایک شعر ہے کہ جو لوگ خوگر محسوس تھے، یعنی بتوں کو پوچھتے تھے کہ جو نظر آتے ہیں اور محسوس کیے جاتے ہیں، ایسے میں اندیکھے یا بغیر دیکھے ہوئے خدا کو کون مانتا، یعنی ایک طرح کا شکوہ ہے۔ ہم نے تیرے پیام کو پہچانا اور اس کو پہنچایا، تو ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار۔ یعنی ساحل کا مطلب بھی کاہلی اور تناسانی ہے، کیونکہ اگر آپ بیچ سمندر میں جائیں تو آپ کو طوفان کا خطرہ ہے، لیکن اگر آپ ساحل پر ہی بیٹھے رہیں تو صرف سمندر کا نظارہ کریں گے اور کسی خطرے سے آپ
دو چار نہیں ہونے پائیں گے۔ ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار، یعنی مغرب کے لوگ بولتے ہیں ایک بحر پرآشوب و پراسرار ہے رومی، یعنی رومی جو ہے ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہمیشہ تلاطم اور طغیان کی کیفیت ہے، موجوں میں جوش و خروش ہے۔ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، یعنی اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بھی رومی کے اس تلاطم خیز سمندر کے ایک شناور ہیں، اس میں تیرنے والوں میں ہیں۔ جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، اس عصر کو بھی یعنی اس زمانے کو بھی اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی۔ احرار بولتے ہیں آزاد لوگوں، انڈیپینڈنٹ کمیونٹی جیسا بولیں گے، تو آزاد لوگوں کے لیے چراغ راہ ہے رومی، جو کسی غلامی میں نہیں ہے اور خود آزاد۔ تو اب اس کا جواب اقبال کی طرف سے ہے، کہہ بنایت خرد جو ہم چوں خراں، آ ہوا نہ در خورد چو ارغواں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو ہے تم اگر جو اور گھاس کھاؤ گے تو گدھوں کی طرح ہو جاؤ گے، اس لیے آہو بولتے ہیں ہرن کو، آہوانا در خورد چو ارغواں، تم ارغواں کے پھول کھاؤ جس سے تم میں وہ بات پیدا ہوگی جو رومی کے کلام میں ہے۔ ہر کے کاہو جو، کاہ بولتے ہیں گھاس کے تنکے کو، ہر کے کاہو جو خورد قرباں شود، یعنی جو بھی گھاس اور یہ جو کھاتا ہے وہ قربانی کے کام کا رہ جاتا ہے۔ ہر کے نور حق خورد قرآن شبد، جو اللہ کے نور کو اپنے اندر جذب کرے گا اس میں قرآن کی تاثیر پیدا ہوگی۔ ضرب کلیم میں بھی دو شعر کا ایک قطعہ ہے جس کا عنوان ہے اقبال۔ اس مختصر سی نظم میں اقبال نے اپنے روحانی سلسلے کو رومی، ثنائی اور حلاج سے وابستہ کیا۔ رومی تو مولانا روم ہیں، ثنائی ایک بہت بڑے شاعر تھے جو افغانستان سے ان کا تعلق تھا، اور حلاج بولتے ہیں منصور کو، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ دیا تھا۔ تو اس مختصر سی نظم میں اقبال نے اپنے روحانی سلسلے کو رومی، ثنائی اور حلاج سے وابستہ کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ انہوں نے مشرق کو راز خودی سے آگاہ کیا اور انسان کو معرفت الہی سے آشنا کیا۔ فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا ثنائی، مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسہ وہی آش۔ حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش۔ یہاں اقبال گویا اپنا ذکر کرتے ہیں۔ حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر، یعنی اقبال اپنے آپ کو کہتے ہیں، نے کیا راز خودی فاش۔ تو اقبال قرآن و حدیث کے بعد اگر کسی کتاب سے متاثر تھے تو وہ تھی مثنوی مولانا روم۔ انہوں نے نہ صرف خود مثنوی سے استفادہ کیا ہے بلکہ اپنے پڑھنے والوں کو بھی اس بات کی تلقین کی ہے کہ تم اپنے وجود سے واقف نہیں ہو، آداب عبادت کے رمز آشنا نہیں ہو، اور تمہاری خودی کے ساز کے تار، جیسے ستار کے تار ہوتے ہیں اور دوسرے موسیقی کے آلات کے تار ہوتے ہیں جن کے بجنے سے سر پیدا ہوتا ہے، تو تمہاری خودی کے تار ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تم نغمہ رومی کی لذتوں سے نا آشنا ہو۔ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک۔ غلط نگر ہے یعنی غلط دیکھ رہی ہے تمہاری جو آنکھیں آدھی کھلی ہوئی ہیں، کیونکہ تمہارا وجود خود تمہارے واسطے ابھی راز ہے۔ تم اپنے وجود اور اپنی پیدائش کے سبب سے بھی ناواقف ہو، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا کہ وہ پہچانا جائے، انسان اس کو پہچانے اور اس کی گویا عبادت کرے۔ تیرا نیاز نہیں آشنا راز اب تک،
یعنی تمہارے لاکھ دعائیں کرتے ہو یا عبادات کرتے ہو لیکن تم کو خدا کا قرب حاصل نہیں ہے کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک، یعنی تیری نماز جو ہے وہ بات اس میں پیدا نہیں ہوئی جو اللہ کو متوجہ کرے۔ گسست تار ہے، ٹوٹا ہوا، گسست تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، یعنی تیری خودی کا جو ساز ہے اس کے تار ٹوٹے ہوئے ہیں کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک۔ اقبال اور رومی میں کئی مشابہتیں اور کئی مماثلتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری زمین آدم کے لیے مسخر کر دی گئی، یعنی آدم کے تابع کر دی گئی کہ تم جو چاہے جس طرح چاہے استعمال کرو، اس زمین سے تم یعنی کان کنی کرو، اس زمین کی ذرات سے تم ایٹم بم تک بنا سکتے ہو، ہر چیز گویا اس زمین سے تم حاصل کر سکتے ہو۔ تو رومی اور اقبال آفاق کی تسخیر پر قناعت نہیں کرتے۔ رومی کہتے ہیں بزیر کنگر کبریاش مردانند فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزداں گیر، یعنی میں اس سے بڑھ کر گویا اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور فرشتوں پر بھی میری حکومت یا ان کو بھی اپنا اسیر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ۔ تو یہ خالی زمین تک محدود نہیں رہتے بلکہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ بلندیوں پر اپنی خودی کے ساتھ پہنچیں۔ تو اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ مولانا روم کی مثنوی کے گہرے مطالعے سے پیدا ہوا ہے۔ رومی نے تقدیر الہی کی جو تعبیر کی ہے اس سے خودی کی صحیح معنی میں تعریف و توضیح ہوتی ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ تقدیر آئین الہی ہے، یعنی اللہ کا قانون ہے کہ اس نے گویا ازل میں ہر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے گویا اس کی تقدیر لکھتی ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون گناہ گار ہے، کون نیک ہے، یہ ساری باتیں پہلے سے طے شدہ ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے کچھ آزادی ہر آدمی کو دی ہے کہ تم یہ اختیار کرو یا نیکی اختیار کرو یا بدی اختیار کرو۔ اور اللہ جانتا ہے کہ کون آدمی کیا کرے گا۔ تو یہ تقدیر الہی ہے۔ تقدیر زاہد کو زہد یا چور کو چوری پر مجبور نہیں کرتی، یہ انسان اس کے اندر اتنی آزادی ہے وہ اسی کو اختیار کرتا ہے، اس کی طبیعت کا خاصہ یہی ہے۔ لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو اس کے ثمرات الگ ظاہر ہوں گے، اور گناہ کا طریقہ اپناؤ گے تو اس کے نتائج اور ہوں گے۔ تو اقبال بھی بڑی شدت سے تقدیر کی بلندی اور انسان کی خودی میں اختیار کے قائل ہیں۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شجاعت اور راز بازی میں اقبال اور رومی دونوں یکتا ہیں۔ رومی کے زمانے میں جب ہلاکو خاں کے سپہ سالار بیخو خاں نے قونیہ ایک مقام تھا، قاف و نون یہ ہے، اس کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے تو قتل و غارت گری پھیلاتے تھے، نہ کوئی آدمی اپنے گھر میں رہ سکتا تھا، سب کو قتل کر کے رکھ دیتے تھے۔ یہی ان کا کلچر تھا، یہی ان کی گویا لڑائی تھی کہ مد مقابل کو نیست و نابود کر دو۔ تو جب قونیہ کا محاصرہ وہ بیخو خاں سپہ سالار جو تھا ہلاکو خاں کا، اس نے جب شہر کا محاصرہ کر لیا، اطراف گھیر لیا، تو وہ قونیہ کے لوگ علامہ مولانا روم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جیسے بزرگ ہم میں موجود ہیں اور یہ آفت ہم پر آئی ہے تو آپ کچھ کیجیے، اس سے ملیے یا اللہ سے دعا کیجیے۔ تو مولانا روم نے یہ بات مان لی اور سیدھا جو سرحد تھی وہاں پر ایک پہاڑ تھا، وہ پہاڑ پر پہنچے، وہاں پر انہوں نے جانماز بچھائی
اور عین بیخوخاں کے خیمے کے سامنے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو بیخوخاں کو سخت غصہ آیا کہ یہ کون شخص ہے جو میرے مقابل کھڑا ہے۔ اس نے اپنی کمان اٹھائی اور ان پر تیر برسانی شروع کی، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ کوئی تیر مولانا روم کو نہیں لگا۔ یہ ویسے کہا جاتا ہے، میں بالکل حتمی طور پہ آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ ایسا کرشمہ رونما ہوگا، لیکن واقعاتی طور پر یہ ہے۔ تو جب بیخوخاں نے محسوس کیا کہ بہترین نشانہ باز ہونے کے باوجود اس کے تیر علامہ مولانا روم کو لگ نہیں رہے ہیں بلکہ خطا ہو جا رہے ہیں، تو اس نے اپنی باقی ماندہ فوج سے کہا کہ یہاں سے چلو۔ ان لوگوں نے اپنے خیمے اٹھائے اور وہاں سے نکل گئے اور محاصرہ ختم کر دیا۔ تو اقبال کا کلام اپنے عہد کی برائیوں کے خلاف، انگریزی حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ جب ان کی آخری کتاب ضرب کلیم شائع ہوئی تو انہوں نے مغربی حکومتوں، انگریز حکومت کے خلاف اعلان جنگ کا نعرہ دیا۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ضرب کلیم میں جو تاثیر تھی کہ جس میں دریا دو ٹکڑے ہو جاتا تھا اور عصائے موسیٰ سے کیسے کیسے کارنامے ہوئے ہیں وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ اقبال نے اپنے آخری مجموعہ کلام کا نام ضرب کلیم رکھا تھا۔ اسی طرح پیام مشرق میں اقبال کی چھوٹی سی نظم ہے، اگر خواہی حیات اندر خطر زی، یعنی اگر تو زندگی چاہتا ہے تو خطروں میں جینا سیکھ۔ زی مانے جیو، اگر تو زندگی چاہتا ہے تو خطرے میں جی۔ اس نظم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ایک اصول ہے کہ حدود حرم میں اگر کوئی جانور آ جائے تو اس کو مارا نہیں جاتا، اور اگر کسی شخص کے باپ کا قاتل بھی اگر وہاں آ جائے تو وہ شخص اس وقت اس کو کچھ نہیں کرتا۔ یہ آداب حرم میں شامل ہے کہ وہاں قتل و خون نہیں ہوتا۔ تو ایک کہانی کی جیسا اقبال نے روایت بیان کی ہے کہ دو ہرنوں کا مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے۔ تو ایک ہرن کہتا ہے کہ میں حدود حرم میں چلا جاؤں گا تاکہ شکاریوں سے محفوظ رہوں جن کے ہاتھوں میرے صبح و شام خطرے میں ہیں۔ دوسرا ہرن جواب دیتا ہے کہ اگر تو زندگی چاہتا ہے تو خطرات میں جی۔ خطرہ ہمت اور طاقت کا امتحان ہے کہ اگر خواہی حیات اندر خطر زی، غزالے با غزالے، یعنی ایک ہرن دوسرے ہرن سے غزالے با غزالے درد دل گفت، یعنی اپنا درد دل ایک ہرن دوسرے ہرن سے کہہ رہا تھا۔ ازیں پس در حرم گیرم کنامے، کہ میں چاہتا ہوں کہ جا کے حرم میں رہ جاؤں۔ بصحرا سید بندہ در کمی اند، بقا میں آہواں صبح نشامے، یعنی بقا میں آہواں صبح نشام میں، نہ میری صبح میں آرام اور بے فکری ہے نہ شام میں آرام اور بے فکری ہے۔ ہمیشہ مجھے ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ کون مجھے قید کر لے یا مار ڈالے۔ اما از فتنہ صیاد خواہم، صیاد بولتے ہیں گرفتار کرنے والے کو، میں اس کے فتنے سے امان چاہتا ہوں۔ دل زندیشہ آزاد خواہم، کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ رفیقش گفت، یعنی اس کا رفیق جو ہے اس نے کہا، رفیقش گفت اے یار خرد مند، اگر خواہی حیات اندر خطر زی، دمادم خیشتن را برفساں زن، ز تیغ پاک گوہر تیز تر زی، یعنی تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تیری تیغ میں تیزی پیدا ہو تو اپنے گوہر خودی کو تیز کر۔ خطر تاب و تواں را امتحان است، ایار ممکنات جسم و جاں است، یعنی خطرہ جو ہے
تیری ہمت کو اس کا امتحان ہے، اور جو تمہارے جسم کے اندر خوبیاں ہیں اور جو تمہاری جان میں جو ایک قسم کی اسٹرگل کی کیفیت ہے، اس کو بھی یہ خطرہ وہ اس سے دور رکھے۔ تو یوں تو رومی کا کلام صدیوں سے مشعل ہدایت ہے، لیکن اقبال نے رومی کو دنیا کے سامنے جس طرح پیش کیا ہے، اس سے رومی کا مقام اور ان کے پیام کی ہماگیری کچھ اور واضح ہو گئی۔ جاوید نامے میں سخن بنژاد نو کے نام سے آخر میں اقبال نے چند اشعار لکھے ہیں۔ یہاں میں ان کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، جس میں اقبال نئی نسل کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیر رومی کو اپنا رفیق بنا لے تاکہ خدا تجھ کو سوز و ساز عطا کرے۔ سب اس کی شرح کرتے ہیں، یعنی اس کے کلام کو کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اس کو کسی نے نہیں دیکھا اس کے معنی غزالوں کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی الفاظ کا ترجمہ تو آپ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا پیام جو ہے لوگ اس لیے سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ رقص، اس سے لوگوں نے صرف رقص تن ہی سیکھا اور رقص جاں سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ حیدرآباد میں بھی ایک مرتبہ وہاں سے لوگ آئے تھے مولانا روم کی بارگاہ سے، اور وہ ایک طرح کا ڈانس ہوتا ہے جو وجد کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس سے صرف اس کا رقص تن سیکھا، لیکن رقص جاں جو ہے وہ اصل چیز ہے، وہ ابھی رومی سے سیکھنا باقی ہے۔ رقص تن خاک کو گردش میں لاتا ہے، جبکہ رقص جاں افلاک کو برہم کر دیتا ہے۔ علم و حکمت رقص جاں کا باعث بنتے ہیں اور زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اصل کام تو رقص جاں سیکھنا ہے، اور غیر حق کو جلا کر خاک کر دینا اس کا کام ہے۔ یہ نظم ایک لحاظ سے جاوید نامہ کا کلائمیکس ہے، اور اس کا میں نے اردو ترجمہ پڑھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر خیام جو مشہور شاعر بھی تھا، ریاضی داں بھی تھا، اس کے کلام کا ترجمہ فٹس جرلڈ نے انگریزی میں نہایت عمدہ کیا ہے۔ تو جب عمر خیام فٹس جرلڈ کی کچھ سینٹینری ہو رہی تھی، تو عمر خیام کی قبر سے ایک گلاب کی ڈالی اٹھائی گئی اور اس کو فٹس جرلڈ کی قبر پر لگایا گیا۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اقبال اور رومی کے تعلق خاطر کو ظاہر کرنے کے لیے اقبال کی ایک مثالی قبر رومی کے مزار کے پاس بنا دی گئی ہے، تاکہ ان دو شاعروں کا جو باہمی ربط ہے اور جو استادی اور شاگرد کی یہ کمال کی حقیقت ہے، وہ دونوں پر صادق بھی آئے اور دونوں کا قرب بھی ظاہر ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بعد از وفات تربت ماں در زمین مجو، یعنی میرے مرنے کے بعد میری قبر زمین پر مت ڈھونڈو، در سینہ ہائے مردم عارف مزار ماں، کیونکہ میں نیک لوگوں کے سینوں میں دفن ہوں۔ شکریہ۔ کیا کہ ایک ٹیم آئی تھی، بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز سے جن کو اعزاز بخشا جاتا ہے کہ وہ بین الاقوامی شخصیت ہے، تو اعزاز مولانا روم کے لیے بھی دیا گیا۔ چنانچہ مولانا روم کو دنیا بھر میں ان کی تصنیفات یا ان کے کلام وغیرہ اور ان کے فلسفے کی تشہیر کے لیے بہت بڑا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آج سے 5-6 سال ہوا، 7 سال ہوا یہ پروگرام بنایا گیا۔ چنانچہ یہاں پر گول کنڈے کے قریب وہ ہیرامتی تارامتی کا وہ جو ہاں، تو اس میں جو ہے ان کا پروگرام رکھا گیا تھا، وہ ٹیم کا، تو وہاں سے وہ تشریف لائے تھے اور اس کے بعد وہاں پر پروگرام رکھا گیا تھا۔ یہ دنیا بھر میں سے منایا گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کے پاس ہے۔ تو چنانچہ اقوام متحدہ کی طرف سے مولانا روم کو اعزاز بخشا گیا کہ وہ ایک معمولی شخصیت نہیں تھے،
اور کسی علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو کچھ انہوں نے درس دیا تھا، روحانی درس خصوصاً، اس کے بارے میں وہ ریکگنیشن تھا۔ اور آپ کو تو معلوم ہے اقوام متحدہ کا کیا مقام ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک سے ایک بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ ریکگنیشن ملتا ہے، اور سال 2 سال 3 سال میں کبھی اس قسم کا۔ تو بہرحال اس وضاحت کے بعد میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات آج اچھی کافی تعداد میں موجود ہیں، اور میں مخیر صاحب سے دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ گئی تھیں تو واپسی میں وہ لوگ حیدرآباد کو بس سے واپس ہو رہے، لیکن ہو رہا یہ تھا کہ بسیں اتنی بھری ہوئی تھی کہ سامنے سے گزر جا رہی تھی، تو انا میری شمل اور یہ لوگ اقبال اکیڈمی کے لوگ وغیرہ ویسے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس وقت انا میری شمل نے کہا کہ آتی ہے بس، جاتی ہے بس، اللہ بس، باقی ہے بس۔ تو یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا شفیعنا و نبینا و حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔